اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہماری فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا سچ کے اس مشن میں ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل جمعرات کو اسی چینل پر جو لائیو بیان ہوگا رات میں 9:30 بجے، اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ حلال کمانے اور حلال کھانے کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں اولاد پر، خود کی زندگی پر، دنیا پر، کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ حلال کمانے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، نبی کتنے خوش ہوتے ہیں، بہت اہم بات ہوگی۔ میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا اور اپنے تمام جوانوں سے، تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آنے والے کل رات 9:30 بجے اس بیان کو اسی چینل پر آپ لائیو ضرور دیکھیے اور دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کیجیے۔ آئیے اس وقت پہلی 3 بڑی خبریں طالبان اور امریکہ کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان کا جو اثاثہ، جو جائیداد امریکہ نے سیز کر دی ہے، اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ افغانستان کے منجمد اثاثوں پر مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، ڈائلاگ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ افغانستان میں فی الحال انسانی بحران ہے، اس انسانی بحران کو ٹالنے کے لیے انسانیت کے ناطے بات چیت پر آمادگی کا امریکہ نے اشارہ دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری خبر یہ آ رہی ہے طالبان کو لے کر کہ طالبان کے جو عہدیداران ہیں، جس سے اب طالبان کی حکومت افغانستان میں آ چکی ہے، اب طالبان کے جو منتری ہے، وزراء ہے، یہ تو اب باقاعدہ ایک ملک کے حاکم بن چکے ہیں۔ تو اب طالبان عہدیداروں پر سفری پابندی پر سلامتی کونسل میں اختلافات ہوئے ہیں۔ سفارتی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ افغان طالبان کی سفری پابندی سے استثناء کی مدت میں توسیع پر پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کے درمیان اختلاف برقرار رہا۔ اس استثناء سے افغان طالبان کے اہلکار فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو خیر، اس کو لے کر ایک یعنی یوں سمجھیے کہ بڑی خبر ہے کہ اب تو وہ باقاعدہ ایک ملک کے ذمہ دار شہری ہے، تو ان کی سفری پابندی کو ختم کیا جانا چاہیے۔ آئرہ دن بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے روس کو لے کر۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ روس حملے کے بعد سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 9000 یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں۔
یعنی کتنا خطرناک نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، لڑائی میں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 9000 تو یوکرینی فوجیوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہے. یوکرین پر اس سال جو فروری میں حملے کے بعد سے تقریباً خبریں ہیں کہ 9000 یوکرین کے فوجی مارے جا چکے ہیں. ڈان اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے کمانڈر ان چیف نے ملک کی آزادی کی سالگرہ سے 2 روز پہلے یہ بات کہی کہ یوکرین کے بچوں کو خاص توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے باپ جنگ کے محاذ پر چلے گئے ہیں اور شاید وہ تقریباً 9000 ہیروز میں شامل ہے جو مارے گئے ہیں. یوکرینی ہلاکتوں کی تعداد پر تبصرہ کرتے ہوئے رپورٹ سامنے آئی ہے. اپریل کے بعد کیف کے فوجی نقصان کا پہلا اشارہ سامنے آیا ہے. یوکرین روسی فوجیوں کے حملے کے 6 ماہ بعد بدھ کو یعنی آج اپنا یوم آزادی منائے گا. ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے عراق، بغداد وغیرہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، عراق میں ایک شیعہ مزار پر مٹی کا تودا گرا، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہے. پیر کی رات عراقی امدادی ٹیموں نے ملک کے وسط میں واقع ایک شیعہ مزار پر، جہاں مٹی کے تودے کے گرنے کی وجہ سے موتیں ہوئی ہے، وہاں سے متاثرین کو نکالنے کا کام ان لوگوں نے، امدادی ٹیموں نے مکمل کر لیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریسکیو آپریشن 60 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے کے بعد رات کو امدادی ٹیموں نے ایک خاتون کی لاش بھی نکال لی. یہ اس حادثے میں فوت ہونے والی آخری خاتون تھی. یہ حادثہ ہفتے کے روز وسطی عراق کے شہر کربلا کے جنوب میں قطارہ میں امام علی مزار میں پیش آیا. اور خبریں ہیں کہ اس حادثے میں 5 خواتین، 1 بچہ اور 2 مرد، اس طریقے سے 8 موتوں کی تصدیق ہو چکی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے سعودی وزیر توانائی کو لے کر. جی ہاں، سعودی کی ایک بڑی خبر ہے اس وقت تیل کی پیداوار کو لے کر. خبریں ہیں کہ اوپیکس پلس تیل کی پیداوار کم کرے گا. منڈی کے جو چیلنجز ہے اس سے نمٹنے کے لیے سعودی وزیر توانائی یہ کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ تیل برآمد کنندگان کی تنظیم اوپیک اور غیر اوپیک ممالک پر مشتمل گروپ کسی بھی وقت اور مختلف شکلوں میں پیداوار میں کمی کے ذریعے مارکیٹ کے چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے سوموار کو ایک انٹرویو میں تیل کی عالمی مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اوپیک پلس کے پاس کسی بھی وقت اور مختلف شکلوں میں پیداوار میں کمی سمیت مارکیٹ کے چیلنجز سے نمٹنے کے طریقہ کار اور ذرائع موجود ہیں. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے نیو میکسیکو سے. جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ نیو میکسیکو میں جیوری نے ایک افغان مہاجر پر 3 مسلمانوں کے قتل کی فرد جرم عائد کر دی ہے. پیر کے روز نیو میکسیکو کی جیوری نے 4 مسلمان مردوں کے قتل کے مرکزی ملزم کے خلاف قتل کے 3 اور شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے 4 الزامات پر فرد جرم عائد کر دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایک جیوری نے افغان مہاجر محمد سید پر 25 سالہ نعیم حسین، 21 سالہ آفتاب حسین اور 27 سالہ محمد افضل حسین کے قتل کا الزام عائد کیا ہے. پولیس نے کہا کہ نومبر 2022 میں چوتھے محمد احمدی کے قتل کا مرکزی ملزم ہے سید. داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।